عزیز دوستو، زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم جب جانوروں پر رحم کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیچارہ بے زبان ہے، یعنی اپنا درد، اپنا دکھ، اپنی تکلیف بتا نہیں سکتا۔ زبان بڑی نعمت ہے کہ آپ اپنا ما فی الضمیر کہہ سکتے ہیں، دل کی بات بتا سکتے ہیں، اپنے دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں۔ لیکن زبان کی نعمت کا بھی صحیح استعمال کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر اسی کا غلط استعمال کر لیا جائے تو یہ زبان ہی بعض اوقات بہت سارے مسائل کا سبب بن جاتی ہے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم کبھی کبھی بات کرتے کرتے ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور تم بات کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا جملہ کہتے ہو تمہارے علم میں بھی نہیں ہوتا، تمہاری توجہ بھی نہیں ہوتی، اور اللہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ معاذ اللہ۔ سوچ کر بولنا چاہیے، صحیح بات کرنی چاہیے، شر سے، غیبت سے، فتنے سے، بری بات سے اور طعنہ زنی سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ باتیں کم ہوں، زیادہ بولنے سے جملے بے وقت ہو جاتے ہیں، زیادہ باتیں کرنے سے انسان کی وزاداری پہ فرق پڑتا ہے۔ ہر وقت بات کرنے والے کی بات کا وزن نہیں رہتا۔ خیر الکلام ما قل ودل، بہترین بات وہ ہے تھوڑی ہو، جامع۔ بات کریں، گفتگو کریں، ذکر کریں، تذکرہ کریں، لیکن ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ ذکر یا اللہ کا کریں یا اللہ کے رسول کا کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ جو حضور کا ذکر پاک ہے، جس کا عنوان سے آج بزم حسن کو سجایا گیا، یہ ذکر تو ویسے ہی بڑا بلند ہے، اس کو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب علیہ السلام، ہم نے نا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کس طرح بلند ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام سے جب نبی کریم علیہ السلام نے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا نا ہے میرے محبوب، وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ حضور کا تذکرہ بلند ہے، نبی پاک کا ذکر ہر وقت ہو رہا ہے، ہر جگہ گونج رہا ہے، اذانوں میں بھی، نمازوں میں بھی، درودوں میں بھی، سلاموں میں بھی۔ جتنی کتابیں حضور کی سیرت مقدسہ پر لکھی گئی ہیں، جتنی حضور کی نعت کہی گئی ہے، جتنا حضور کے محاسن کا بیان کیا گیا ہے، جتنا فضائل، خصائل، شمائل کا بیان کیا گیا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا، یہاں تک کہ دوسرے بھی، غیر بھی۔ اللہ کرے آپ موبائل کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، ذرا آمین تو کہیے گا۔ موبائل تو آپ کے پاس ہی ہے یار، اور پھر یہ کہ موبائلوں میں تو ملاقات پہلے بھی رہتی ہے، تو میرا دل تھا کہ آج کوئی درمیان میں شریکہ نہ بنے، آپس میں بات چیت کریں۔ تو کافی سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ آپ کو دے دیں گے، بس باقی دوست میری بات پر توجہ کریں۔ عزیز دوستو، غیروں نے حضور کی یہ شعر غیر مسلم کے ہیں، وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، غیر مسلم کے شعر۔ وہ کہتا ہے یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ بھلا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ تو غیروں نے مناقب کہے، نعت کہی، ذکر کیا، تذکرے کیے۔ ایک صدر گزرا ہے امریکہ کا،
تو وہ جیسے ہی برسر اقتدار آیا، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی ویژن بیان کرتا ہے، تمہارا بھی کوئی ویژن ہوگا؟ ہر آدمی کسی نہ کسی پالیسی کے تحت اپنے ملک کو چلاتا ہے، تو کوئی تمہاری بھی پالیسی ہوگی؟ وہ سیاہ فام صدر تھا، اسے کالا کہہ کے پکارا جاتا تھا، بہت لمبا عرصہ نہیں گزرا اسے رخصت ہوئے صدارت کے عہدے سے۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم کس طرح اپنے ملک کو چلاؤ گے؟ تو کہنے لگا میرے پاس نا مسلمانوں کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان پہنچا ہے، اور وہ میری پالیسی ہے، اور وہی میری زندگی کی، نجی زندگی کی بھی وہی پالیسی ہے، اجتماعی زندگی میں بھی میرا وہی دستور ہے، اور میں اسی کے تحت سارے نظم کو لے کے چلوں گا۔ تو لوگوں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ بس میں کوشش کروں گا کہ وہ چیز جو ٹھیک نہیں ہے میری نظر میں وہ کسی اور تک نہ جائے، وہ قانون نہ بنے جو میں اپنے لیے درست نہیں سمجھتا تو دوسروں کے لیے بھی میں اس قانون کو مرتب۔ یہ دیکھیے نا، یہ حدیث ہم سب کو آتی، پوری زندگی اس پر گزاری جا سکتی، زندگی کا سارا دستور اس پر رکھا جا سکتا، ہم اپنے سارے معاملات اس پر مرتب کر سکتے کہ بھائی چیز پر غور کر لو، دیکھ لو، آپ جو بیچ رہے ہو، جو بانٹ رہے ہو، جو کسی کو دے رہے ہو، کیا یہ آپ اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے؟ میں نے اپنے قبلہ عالم حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی حضور ادارہ بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، کیسا ہونا چاہیے؟ فرمانے لگے اس طرح کا بنانا جس میں اپنے بچے بھی پڑھ سکے، یعنی تم محسوس کرو کہ یہاں میرا بیٹا بھی پڑھ سکتا ہے، اس کا لیول اس معیار کا ہے۔ اور اگر یہ کہ دوسروں کے بچے وہاں ہیں اور آپ کے کہیں اور ہیں، یہ ہمارے حکمرانوں کا وتیرہ ہے نا کہ باقیوں کے بچوں پر حکومت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں۔ تو انداز یہ رکھیے ہمیشہ زندگی کا کہ جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے۔ تو عام دام برسر مطلب حضور کا ذکر تو غیر بھی کر رہے ہیں، نبی پاک کے تذکرے تو جگہ جگہ ہیں، گلی گلی ہیں، نگر نگر ہے۔ بلکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جو مخالف تھے نا، تو فیل بن عمر کہتے ہیں میں تو ویسے آیا تھا مکہ مکرمہ میں، میرا ارادہ کچھ اور تھا اور میرے ذہن میں بھی بات نہیں تھی، لیکن مجھے نا ابو جہل مل گیا رستے میں، تو مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا، ان کے پاس نہیں جانا۔ ذرا سمجھیے گا بات، کہتے ہیں پہلے پتہ نہیں میں نے جانا تھا کہ نہیں جانا تھا، پہلے پتہ نہیں ان کے بارے میں پوچھنا تھا کہ نہیں پوچھنا تھا، لیکن یہ کریم کا انداز دیکھے نا۔ ابو جہل کہہ رہا ہے ان سے کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے تو یہاں مت جانا، کہتے ہیں میں نے کہا اب تو میں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ معاذ اللہ شاعر ہیں، تو کہا میں شعر و سخن ردیف قافیہ مجھ سے زیادہ کون سمجھتا ہے؟ تو کہا کہ وہ جادوگر ہیں، تو کہا میں نے بڑے بڑے معاذ اللہ کا جادوگر ہے، تو کہا میں نے بڑے بڑے آسیب اتار دیے ہیں، تو کہا بڑا انفرادی مسئلہ ہے، وہاں سے بچ کے آنا مشکل ہے، کہا میں تو جاؤں گا۔ تو فیل کہتے میں گیا، میں نے بھی بڑی باتیں کی پر حضور نے صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے سنائی، بس پھر تیریاں ویخ کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ پھر بات بدل گئی، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ پھر واپس آئے تو ابو جہل ہی کہہ رہا تھا یہ وہ نہیں ہے جو یہاں سے گیا تھا، چہرہ دیکھ کے کہہ رہا تھا بدل گئے انداز، اطوار بدل گئے۔ تو بھائی غیر بڑا ذکر کرتے رہے، غیروں نے بڑے تذکرے کیے میرے نبی پاک، اللہ نے کروا لیے کوچا کوچا، کریا کریا، نگر نگر، حضور کا ذکر جاری تھا، جاری ہے اور جاری کیا کہتے ہیں فاضل بریلوی، رہے گا یوں ہی ان کا۔ پریشان ہیں آپ کسی بات پہ؟ کوئی زبردستی تو نہیں نہ بٹھایا محفل میں ان دوستوں نے، ورنہ ان سے بات کریں، چونکہ اتنے پیارے لوگ ہیں آپ سارے، تو میری تو عادت ہی نہیں، میں بے سرا آدمی ہوں، میں تو کسی سے کہہ ہی نہیں سکتا میرے ساتھ مل کے پڑھو، یہ تو سریلے لوگ کرتے ہیں۔ تو چلو اتنا تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ رہے گا یوں ہی ان کا۔ او ماشاءاللہ،
رہے گا یوں ہی ان کا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو ہمیشہ رہے گا، حضور کا ذکر پاک ہمیشہ رہے گا۔ بلکہ ایک سکھ شاعر تھا، تو اس کو کسی نے تانا دیا، اس سے کسی نے کہا کہ تم مسلمان ہو کے حضور کی نعت کہتے ہو، تم غیر مسلم ہو کے حضور کی نعت کہتے ہو، اور اگر کہتے ہو تو پھر مسلمان ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا یار تم مجھ پر پابندی کیوں لگاتے ہو کہ میں غیر مسلم ہوں تو حضور کی نعت نہیں کہہ سکتا؟ وہ کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ وہ تو عالمین کی رحمت ہے، تو ہو گیا بس، پیار کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک کا ذکر جگہ جگہ ہے، نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، ہر مقام پہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ بس ہمیں ہمارے امام نے یہ مقصد دیا ہے کہ تم نے بھولنا نہیں، تم نے بھولنا نہیں۔ حضور کب تک کرنا ہے؟ تو فاضل بریلوی کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ یہ شعر نہیں ہے، یہ مقصد حیات ہے۔ یہ فقط شعر کا مصرع نہیں ہے، یہ کسی شخص کا ولولہ ہے، کسی کا جذبہ ہے، کسی کا دستور حیات، کسی کا منشور ہے کہ ہم کریں گے کیا۔ کہتے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ ہم نے مقصد بنا لیا، اور یہ کیوں بنایا ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، پھر ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ جب انہوں نے ہمیں نہیں بھلایا تو ہمیں بھی ہر وقت محبوب کا ذکر کرنا چاہیے، اور کرتے ہیں ہم حضور کا ذکر، پر محفل میں، مجھے معاف کیجئے گا، کل خانی میں کرتے ہیں، جنازوں میں کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، تکلیف سے بات کر رہا ہوں، چیلم پہ کرتے۔ یہ بچے کی مہندی والے دن حضور کا ذکر کیوں نہیں یاد آتا؟ پھر غلام رسول نہیں، میں تو صرف اس بندے کو دیندار مانتا ہوں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلے کتنا دیندار ہے۔ محفل میں تو سارے دیندار ہیں، جنازے میں سارے دیندار ہیں۔ دین کا پتہ تب چلے گا جب تو بیٹی اور بیٹے کا بیاہ کرے گا، پھر تو کتنا ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرتا ہے، پھر تو کہاں تک شریعت کی پاسداری کرتا ہے، کہاں تک لحاظ کرتا ہے تو دینی تعلیمات کا، پھر سمجھ آئے گی تو کتنا دیندار ہے۔ لیکن اس دن کہتے ہیں میرا بیٹا نہیں مانتا، میرا فلانا نہیں مانتا، میں بچوں کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ یہ بہانے کسی اور کو سنانا، یہ بہانے، بچوں کو منانا ہو تو کوئی مشکل کام ہے۔ اور برادری اور قبیلے سے اگر آپ لڑ نہیں سکتے تو دعوی محبت کیوں کیا تھا؟ اور اگر سمجھ نہ آئے تو پھر دیکھو نہ کھول کے صحابہ کی زندگیاں، ان کی تو ساری برادری، سارا قبیلہ، ان کی تو بیویاں، بچے، بہن بھائی کہہ رہے تھے دین قبول نہیں کرنا، انہوں نے کہا سب کچھ چھوڑ دینا ہے، محمد عربی کا دروازہ نہیں چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ محفل میں ادھار ٹوپی لے کے آ جانا کسی سے، اور جناب بڑا زبردست دیندار بن جانا، اور اس کے بعد ساری مرضی کے کام کرنا، تو یہ بھائی آدھے تیتر آدھے بٹیر بننے سے کام نہیں چلتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ آدھے تیتر آدھے بٹیر بننے سے گزارا۔ وہ میں تو کئی دفعہ نا، وہ جو بڑے ہوتے ہیں نا ہمارے اسٹیجوں پہ، نقیب، خطیب، نعت خواں، ان سے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ فل ٹائم دیندار بنے۔ یہ جو آپ نے جوز وقتی پکڑا ہوا ہے نا نظام، شادیوں میں آپ جاتے ہیں تو آپ کا لباس ہی اور ہوتا ہے، ایئرپورٹوں پہ آپ سے ملاقات کریں تو آپ کے رنگ ڈھنگ ہی اور ہوتے ہیں۔
تو بھائی یہ آپ نے کون سا دین اختیار کیا ہے کہ جس میں تھوڑا سا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا آپ وہ بھی کر سکتے؟ پورے کے پورے دین میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے کچھ دوستوں نے یہودی مذہب چھوڑ کر دین اسلام کا کلمہ پڑھا تھا. تو اہل یہود جو ہیں وہ اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے. تو مسلمانوں میں فرض نہیں ہے اونٹنی کا دودھ پینا. ہمارے ہاں ہمارے خطے میں تو ویسے ہی رواج نہیں ہے، گائے یا بھینس کا دودھ پیتے. ہو سکتا ہے میں یہاں ہاتھ کھڑے کروں کہ کون کون ہے جس نے اونٹ کا دودھ پیا، تو بہت سارے لوگ ہیں ہم نے کبھی نہیں پیا اونٹنی کا دودھ، اونٹ کا گوشت کبھی نہیں، کا رواج نہیں ہے. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم اس مذہب سے اس طرف آئے تھے یہودی مذہب چھوڑ کے، تو وہاں چونکہ منع تھا تو طبیعت میں تھوڑی سی ناپسندیدگی تھی اونٹ کے گوشت کے تعلق سے، اونٹنی کے دودھ کے تعلق سے. تو دل میں خیال آیا کہ مسلمانوں میں فرض نہیں اور وہاں منع ہے. زیادہ غور کریں نوجوان میں کیا کہہ رہا ہوں. مسلمانوں کے ہاں ضروری نہیں، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ واجب ہے اونٹنی کا دودھ پینا یا فرض ہے اونٹ کا گوشت کھانا. یہاں ضروری نہیں، وہاں منع ہے. تو دل میں خیال آیا کہ تھوڑا سا چلو اس مذہب کی بھی رعایت ہو جائے گی. تو ہم نے ارادہ کیا کہ اونٹنی کا دودھ نہیں پینا، اونٹ کا گوشت نہیں کھانا. اللہ نے قرآن نازل کر دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، تمہیں ذرا سا بھی ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ تھوڑا سا یہ بھی اور تھوڑا سا وہ بھی، تھوڑا سا برادری بھی، تھوڑا سا قبیلہ بھی، تھوڑی سی دنیا داری بھی؟ نا غلام فریدہ میں ساری تیری، ساری تیری. آپ کو مکمل اس طرف جانا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں محفل ہوں تو چلو ٹھیک ہے، وہاں بھی ہلکی سی صدارت کار آتے ہیں اور وہاں معاذ اللہ تعالیٰ ناچ گانے کا اور غیر شرعی کاموں کا پروگرام ہوا تو دوڑ کے میں ادھر سے بھی چکر لگاؤں. تو یہ بات درست نہیں ہے. ان کو بھی سمجھائیے کہ یہ کام درست نہیں ہے. تو ذکر رسالت معاب کرنا ہے تو پھر ہر جگہ کرنا ہے، پھر ہر مقام پہ کرنا ہے، پھر شادی والے دن بھی کرنا ہے، پھر ولیمے والے دن بھی کرنا ہے. اور پھر یہ تو نہیں نہ ہونا چاہیے کہ دکھوں کا رشتہ رب رسول سے